کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نہ مال، نہ دولت اور نہ ہی شہرت، بلکہ ایمان انسان کے پاس سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ دنیا کی اگر ہر چیز آپ سے چھین جائے تو واپس مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کی آخرت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اگر دنیا کی ہر چیز انسان سے دور ہو جائے لیکن اس کا ایمان اس کے پاس باقی رہے تو آخرت سنور سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان کمزور ہو جائے یا انسان کفر کے راستے پر چلا جائے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کفر کیا ہے اور اس کی خطرناک نشانیاں کون سی ہیں، اور ایک مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ایمان کی حفاظت ہی ہر مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اپنی صحت، مال اور مستقبل کی فکر کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی کیا ہوا عمل یا کوئی سوچ ایسی تو نہیں جو کہ ہمارے ہی ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہو؟ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ کفر کیا ہے، کفر کی خطرناک صورتیں کون سی ہیں، اور ایک مسلمان اپنے ایمان کو کس طرح مضبوط کر سکتا ہے۔ ایمان کی حفاظت ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس پر ایمان لائے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے۔ اب ہم جانتے ہیں ایمان کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور اسے سب سے بڑی نعمت ایمان عطا فرمائی۔ ایمان وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے جاتی ہے، لیکن شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ وہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دے، اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اور گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ ایمان صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے یقین، زبان سے اقرار اور عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو مشکل وقت میں انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ ایک مومن بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ، میرا رب، میرا مالک میرے ساتھ ہے، لیکن شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں شک پیدا کر دے، اسے گناہوں کی طرف لے جائے، اسے ایمان سے دور کر دے۔ اسی لیے ہمیں ہر لمحہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کفر کیا ہے۔ کفر کا لفظ عربی زبان میں چھپانے کے معنی میں آتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں کفر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین کے کسی واضح اور ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرنا۔ کفر ایمان کے بالکل مخالف ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور ان چیزوں سے بچے جو کہ ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ عزیز دوستو، جس طرح انسانی جسم کے لیے زندگی ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کفر کی خطرناک نشانیاں کون کون سی ہیں۔ کفر کی خطرناک نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کا انکار۔
سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی قدرت کا انکار کرے۔ یہ تمام کائنات، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان اور خود انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ قرآن پاک ہمیں بارہا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے۔ دوسرا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے ایمان کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی عبادت، دعا، مدد مانگنے یا کسی ایسی صفت میں جو خاص و خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شریک کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت، دعا، امید اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رکھے۔ کفر کی خطرناک نشانیوں میں تیسری نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے وہ اسلام کے بنیادی عقیدے سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان بندے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کفر کی چوتھی نشانی قرآن پاک کو چھوڑ دینا یا اس کا انکار کرنا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، اور دین کی وہ تمام باتیں جو قرآن اور سنت سے واضح طور پر ثابت ہیں، ان کا جان بوجھ کر انکار کرنا انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بھی مکمل طریقہ ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کو گھروں میں محفوظ رکھتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے فیصلوں میں قرآن پاک کی رہنمائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا دین کمزور نہ ہو۔ کفر کی نشانیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا۔ اسلامی شعائر، قرآن پاک، نماز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین کی باتوں کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کا احترام کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایمان کمزور ہونے کی چند خطرناک نشانیوں کے بارے میں۔ عزیز دوستو، کبھی بھی انسان کفر تک نہیں پہنچتا لیکن اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی چند علامات یہ ہیں۔ نماز میں سستی کرنا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک سے دوری اختیار کرنا۔ جس دل کا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہو جائے وہاں ایمان کی روشنی بھی کم ہونے لگتی ہے۔ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ مومن گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور ہر وقت توبہ کی فکر میں رہتا ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جانا۔ ہر انسان کو ہر لمحہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں موجود تمام نعمتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہو جانا۔ ایمان کمزور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ برائی کے کاموں میں پھنسنے لگتا ہے، اس کا دل، اس کا ضمیر جھوٹ چوری چغلی کی طرف آ جاتا ہے اور یوں اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنی ویڈیو کے آخری حصے کی طرف، جہاں ہم بات کریں گے ایمان کی حفاظت کے عملی طریقوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہے 5 وقت نماز کی پابندی۔ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور ہمیں اپنی نماز کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن قرآن پاک سے تعلق قائم رکھیں۔ کثرت سے استغفار کرنا، استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور تمام گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ عزیز دوستو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنا۔ ہمیں ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ چند عملی طریقے ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ قبر میں ہمارا مال، ہماری شہرت اور ہماری دنیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہم سب کے ساتھ صرف ہمارا ایمان اور ہمارے نیک اعمال جائیں گے۔ اس لیے آج فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، نماز کو مضبوط کریں گے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا ایمان، نیک اعمال اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔